ہیلو اور ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں سب کا خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری ڈسکلیمر۔ ہاں، وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ بالکل، دیکھیں ہماری یہ آڈیوز دراصل اے آئی کی مدد سے جنریٹ کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں تلفظ کی یا صنف کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے۔ اور ہمارا مقصد خالصتاً تعلیمی ہے، ہم بس ان کتابوں اور نظریات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ خیر، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ واقعی انسان کی بنیادی سوچ سے جڑا ہے۔ ہم ڈیوڈ ہیوم کی مشہور کتاب دا نیچرل ہسٹری آف ریلیجن اس کے ابتدائی حصوں کو کھنگالیں گے۔ یہ ہیوم کا ایک بہت ہی کمال کا کام ہے نا؟ ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسانی تاریخ میں مذہب اور غیبی طاقتوں پر یقین کی ابتدا آخر کیسے ہوئی؟ کیا یہ واقعی کسی بہت پرسکون عقلی اور فلسفیانہ سوچ کا نتیجہ تھا، یا پھر یہ اندھیرے، خوف اور بقا کی ایک بے رحم جدوجہد کی پیداوار تھی؟ اور ہیوم اسی لیے تاریخ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس بحث کو روایتی دائروں سے نکال کر خالص انسانی نفسیات پر لے آتا ہے۔ ہیوم کتاب کی شروع میں ہی دو الگ الگ سوال اٹھاتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے؟ پہلا تو یہ کہ کیا مذہب کی بنیاد عقل پر رکھی جا سکتی ہے؟ جس پر ہیوم کہتا ہے کہ ہاں بالکل، جب کوئی بھی باشعور انسان اس کائنات کے منظم نظام کو دیکھتا ہے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ذہین خالق موجود ہے۔ یعنی اگر ہم اسے آج کے دور سے دیکھیں تو یہ بات سمجھنا کافی آسان ہے۔ بالکل، لیکن جو دوسرا سوال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، اور ہماری آج کی بحث کا اصل مرکز بھی وہی ہے۔ ہیوم پوچھتا ہے کہ انسانی فطرت میں اس عقیدے کی اصل شروعات کیسے ہوئی؟ کیا وہ قدیم انسان جو غار میں بیٹھا تھا وہ بھی آج کے سائنسدان کی طرح کائنات کے نظام پر غور کر رہا تھا؟ اور ہیوم کا دعویٰ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کائنات کی ترتیب یقیناً ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن وہ قدیم انسان جو ابھی صرف اگلا دن زندہ دیکھنے کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کا شعور اس سطح تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ ان پیچیدہ منطقی بنیادوں کو سمجھ پائے۔ چلیں اس بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں یہ سمجھنے سے پہلے کہ انسان نے کیوں یقین کیا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے سب سے پہلے کس چیز پر یقین کیا۔ بالکل صحیح راستہ پر ہیں آپ۔ ہیوم ایک بہت بڑا تاریخی دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو تقریباً 1700 سال قبل پوری دنیا کثرت پرستی میں مبتلا تھی، یعنی ایک ہی وقت میں کئی خداؤں کو ماننا۔ اور اس کے لیے وہ مختلف قبائل کی مثالیں بھی دیتا ہے نا؟ ہاں، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے وہ قبائل جنہیں اس وقت کے لحاظ سے غیر مہذوب سمجھا جاتا تھا۔ ہیوم کہتا ہے کہ آپ جتنا پیچھے جائیں گے، لوگ آپ کو کئی مختلف خداؤں کو پوجتے ہوئے ملیں گے۔ اسے ابتدائی ادوار میں خالص توحید کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ جدید توحید اور ابتدائی کثرت پرستی کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ جدید توحید تو اس نظریے پر کھڑی ہے کہ پوری کائنات ایک مکمل اور منظم نظام ہے، ہر چیز ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ لیکن اس ابتدائی انسان کی دنیا کیسی تھی؟ ہیوم اس کے لیے ایک زبردست لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ اسے ایک ضرورت مند جانور کہتا ہے، نیسیسٹیز اینیمل۔ ارے واہ، ضرورت مند جانور! یہ واقعی اس کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ ہاں نا، ذرا اس کی روزمرہ زندگی کا تصور کریں۔ صبح اس فکر میں ہوتی تھی کہ آج کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں، اور رات اس خوف میں کہ کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے۔ اس کے پاس اتنا وقت یا سکون ہی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے اسرار پر غور کرے۔ یہ بات سن کر مجھے جان ملٹن کے اس مشہور کردار کی یاد آ گئی جس کا ذکر ہیوم نے بھی کیا ہے۔ ملٹن کا آدم جب پہلی بار آنکھ کھولتا ہے تو وہ مکمل شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ فوراً آسمان اور زمین کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا؟ لیکن ہیوم واضح کرتا ہے کہ اصل تاریخ کا انسان ملٹن کے آدم جیسا بالکل نہیں تھا۔ وہ کوئی فلسفی نہیں تھا، وہ بس اپنی بنیادی ضرورتوں میں اتنا دھسا ہوا تھا کہ فلسفیانہ تجسس کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے کبھی کھلے آسمان کے نیچے ستاروں کی ترتیب کو دیکھا ہو؟ جس انسان نے آگ جلانا سیکھ لی، کیا اس کا دماغ اتنا نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک خالق کا تصور کر سکے؟ یہ بہت فطری سوال ہے۔
لیکن ہیوم یہاں انسانی ذہن کی ایک خامی بتاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیزیں معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ ان پر کبھی حیران نہیں ہوتا۔ سورج ہر روز نکلتا ہے، ستارے ہر رات چمکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ سب بس ایک روٹین کا حصہ تھا۔ بالکل، ایک قدیم انسان کے لیے یہ عام باتیں تھیں۔ وہ کسی عام سے صحت مند جانور کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کا خالق کون ہے، اسے بس پتا تھا کہ یہ معمول ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کا دھیان کھینچا؟ معمول سے ہٹ کر ہونے والے غیر معمولی واقعات۔ ہیوم کہتا ہے کہ انسان کی توجہ صرف تب بھٹکتی تھی جب کوئی عجیب و غریب یا خوفناک واقعہ پیش آتا تھا۔ جیسے کہ کوئی بہت انوکھا طوفان آ جائے۔ ہاں، یا کسی جانور کی کوئی بہت عجیب سی پیدائش ہو جائے۔ یہ چیزیں اس کے اندر حیرت سے زیادہ ڈر پیدا کرتی تھی۔ پرسکون فطرت نے اسے غیبی طاقت کی طرف نہیں دھکینا۔ فطرت کے اچانک اور خوفناک روپ نے اسے گھبراہٹ میں ڈالا۔ تو اس حساب سے اس کے ذہن میں کائنات کا تصور کتنا بکھرا ہوا ہوگا، وہ تو بس افراتفری دیکھ رہا تھا۔ ہیوم نے زندگی کو ایک عظیم تھیٹر بھی کہا ہے نا؟ جی، ایک ایسا تھیٹر جہاں پردے کے پیچھے اصل اسباب ہم سے پوشیدہ ہیں۔ قدیم انسان اس تھیٹر میں ایک ایسے تماشائی کی طرح تھا جسے کہانی کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف بارش فصل کو زندگی دے رہی ہے اور دوسری طرف سیلاب سب کچھ تباہ کر رہا ہے۔ امن کے فوراً بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے، فراوانی کے بعد کوئی پراسرار بیماری آ جاتی ہے، اور چونکہ اس کے پاس ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے سائنس نہیں تھی، وہ جراثیم یا موسموں کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے سیدھا سا حساب لگایا کہ اس دنیا میں ایک طاقت نہیں بلکہ کئی مختلف طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ 100% درست۔ اگر ایک سورج فصل پکا رہا ہے اور آندھی اسے تباہ کر رہی ہے، تو اس نے فرض کر لیا کہ یہ دونوں الگ الگ خدا ہیں۔ اور اسی سوچ نے کثرت پرستی کو جنم دیا۔ تو انہوں نے ہر اہم چیز کے لیے ایک الگ دیوتا بنا دیا، سمندر کے لیے الگ، زراعت کے لیے الگ۔ بالکل، زندگی کا ہر وہ حصہ جو ان کے کنٹرول سے باہر تھا انہوں نے ایک نئی غیبی طاقت کے حوالے کر دیا۔ یہاں مجھے ہیوم کی دی ہوئی لاکون کے مجسمے کی مثال یاد آ رہی ہے، جو دراصل 3 فنکاروں نے مل کر بنایا تھا۔ ہاں، وہ مثال بہت اہم ہے۔ وہ مجسمہ اتنی ہمہ آہنگی سے تراشا گیا ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا کہے گا کہ یہ کسی ایک ہی عظیم فنکار کا کام ہے۔ اگر تاریخ نہ بتاتی تو ہم کبھی نہ مانتے کہ اسے 3 لوگوں نے بنایا ہے، اور ہیوم اسے کائنات کے ساتھ جوڑتا ہے کہ کائنات کی آہنگی ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس مجسمے کی طرح۔ بالکل، لیکن چونکہ قدیم انسان پوری تصویر نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ بس متضاد واقعات کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے لاسانی خالق کی بجائے کئی خداؤں کا تصور گھڑ لیا۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اس نے کئی طاقتیں فرض کر لیں، لیکن اس نے ان طاقتوں کو انسانی شکلیں کیوں دیں؟ یوں یہاں اینتھروپومورفزم کا ذکر کرتا ہے، یعنی بے جان چیزوں کو انسانی خصوصیات دینا۔ ہاں، اینتھروپومورفزم ہماری بہت گہری نفسیاتی عادت ہے۔ انسان ہمیشہ نامعلوم چیزوں کو اپنے جیسا لبادہ پہنا دیتا ہے، جیسے ہم بادلوں میں شکلیں ڈھونڈتے ہیں۔ اس پر میں ایک موجودہ دور کی مثال دوں گی۔ آج جب ہمارا لیپ ٹاپ یا فون ہینگ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسکرین پر غصہ کرتے ہیں، اسے ایسے کوستے ہیں جیسے اس مشین کی اپنی کوئی مرضی ہو یا وہ جان بوجھ کر ہمیں تنگ کر رہی ہو۔ ہاں، یہ بہت ہی شاندار مثال ہے۔ ہم آج بھی بے جان چیزوں کو ارادے اور نیت پہنا دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہزاروں سال میں بھی ہماری بنیادی نفسیات نہیں بدلی۔ تو اگر ہم پڑھے لکھے لوگ ایک پلاسٹک کے فون پر ایسا غصہ کر سکتے ہیں تو اس قدیم انسان کا رویہ تو اور بھی شدید ہوگا۔ بالکل، چونکہ وہ خود جذبات اور ارادوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ یہ پراسرار طاقتیں بھی اس کی طرح محسوس کرتی ہوں گی۔ طوفان آ گیا تو دیوتا غصے میں ہیں، فصل اچھی ہو گئی تو دیوی مہربان ہیں۔ اسی لیے پرانی دیومالائی کہانیوں میں خدا انسانوں کی طرح حسد کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے نامعلوم طاقتوں کو بالکل اپنے نفسیاتی سانچے میں ڈھال لیا۔ لیکن فون پر غصہ کرنے والی بات تو الگ ہے، ہم فون کے آگے سجدہ تو نہیں کرتے نا۔ تو پھر اس قدیم انسان نے ان ہواؤں اور بادلوں کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک دیے؟ قربانیاں کیوں دینے لگا؟ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہیوم کی نفسیاتی بصیرت کا اصل کمال نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے شکر گزاری یا سچائی کی تلاش نہیں تھی، بلکہ ایک بہت تاریک جذبہ تھا، اور وہ تھا خوف۔ صرف خوف؟ کیا عقیدے کی اصل بنیاد واقعی خوف تھی؟ ہیوم کے مطابق ہاں،
اسے جس چیز نے ان طاقتوں کے قدموں میں گرایا وہ کل کی بھوک کا ڈر، بیماری کا خوف اور موت کی ہولناکی تھی۔ خوشی انسان کو اتنی جلدی گھٹنوں کے بل نہیں گراتی جتنا دکھ اور ڈر گراتے ہیں۔ یہ بات تو آج بھی سچ ہے۔ جب انسان کے پاس صحت اور پیسہ ہوتا ہے تو وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب اس کی اپنی محنت ہے۔ بالکل، اور جیسے ہی کوئی اچانک مصیبت آتی ہے یا کوئی لاعلاج بیماری آتی ہے تو انسان فوراً ان نامعلوم طاقتوں کی طرف بھاگتا ہے۔ ہیوم نے اسے سمجھانے کے لیے جواریوں اور ملاحوں کی مثال دی ہے۔ جواری اور ملاح، ان کا اس بحث سے کیا کنیکشن ہے؟ ذرا غور کریں، معاشرے میں سب سے زیادہ توہم پرست کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کی زندگی خالصتاً حادثات اور قسمت پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک جواری کو نہیں معلوم اگلا پتا کیا نکلے گا، وہ چانس کے رحم و کرم پر ہے۔ اور اسی طرح قدیم دور کا ایک ملاح بھی جو سمندر میں کشتی لے کر نکلتا تھا تو نہیں جانتا تھا کہ کب طوفان آ جائے۔ ہاں، تو چونکہ ان حالات پر ان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا، ان کا دماغ کنٹرول کی ایک نقلی حس پیدا کرنے لگتا تھا۔ مثلاً آج آسمان کا رنگ ایسا تھا تو میں جیت گیا، لہٰذا یہ رنگ خوش قسمت ہے۔ ہاں، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی بے معنی چیزوں میں معنی ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ ان غیر مری طاقتوں کو راضی رکھ سکیں۔ 100%۔ اور یہی نفسیات اس غار والے انسان کی بھی تھی۔ اس بیچارے شکاری کی تو پوری زندگی ہی ایک بہت بڑا جوا تھی۔ ہاں بالکل، بارش ہو گئی تو فصل پک گئی، نہ ہوئی تو پورا قبیلہ بھوکا مر گیا، وہ بھی تو قدرت کے رحم و کرم پر تھا، اس چھوٹی سی کشتی والے ملاح کی طرح۔ یہی ہیوم کا اصل نقطہ ہے۔ سائنس نہ ہونے کی وجہ سے قدیم انسان کے پاس اپنی اس بے بسی سے نمٹنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ ان نامعلوم طاقتوں کو کوئی شکل دے، انہیں کوئی نام دے اور پھر قربانیاں دے کر یہ محسوس کرے کہ اس نے کسی حد تک اپنے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ کتنا عجیب اور خوفناک ہے، مطلب یہ سب عقل یا کائنات کی خوبصورتی پر کسی شاندار مکالمے سے شروع نہیں ہوا، اس کی جڑیں تو اس شدید گھبراہٹ اور بے یقینی کے کیچڑ میں پیوست تھیں۔ بالکل، جب انسان کے پاس اندھیرے سے لڑنے کے لیے علم کی روشنی نہیں تھی تو اسے ہر طرف بس غصے والے دیوتا ہی نظر آتے تھے۔ انسانی دماغ خلا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ وہ اپنی لا علمی کو سائنس سے نہیں بھر سکا، اس نے کائنات کو دیوتاؤں کا ایک اکھاڑا بنا دیا۔ اور ان کی پوجا کرنا ان کی مجبوری تھی، کوئی پرسکون فلسفیانہ انتخاب نہیں۔ واقعی ان تمام شواہد کے بعد یہ تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ عقیدے کی یہ ابتدائی شکل بقا کی جنگ اور انسان کے خوف کا نتیجہ تھی۔ تمام دلائل کو سمیٹتے ہوئے اب وقت ہے کہ ہم اپنے اس جائزے کو ایک اختتامی موڑ دیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ابتدائی مذہبی رجحانات قدرت پر انسان کے کنٹرول کی کمی اور موت کے شدید خوف کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ آج کے دور پر غور کریں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں قدرت پر بے پناہ کنٹرول دے دیا ہے، یا کم از کم کنٹرول کا ایک بہت مضبوط وہم تو دے ہی دیا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کیا اس جدیدیت نے واقعی ہمارے اندر کے اس قدیم خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، یا ہم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ان نامعلوم اسباب کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں جیسے وہ غار والا انسان ٹیکتا تھا؟ کیا ہم واقعی اندر سے بدل گئے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے جدید وجود پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ تو بس اس موضوع کا ایک حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم ہیوم کی کتاب کے اگلے باب پر اپنی یہ تفصیلی گفتگو اور یہ سفر یوں ہی جاری رکھیں گے، تو سنتے رہیے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے جو قدیم ترین لوگ تھے وہ اپنے خداؤں کو اس کائنات کا بنانے والا نہیں مانتے تھے، بلکہ کسی عام اور چرچرائے پڑوسی کی طرح سمجھتے تھے۔ ہاں، ایک عام پڑوسی جسے بس خوش رکھنا ضروری تھا۔ صحیح، اور اس سے بھی بڑی بات، یعنی جو مذہبی عدم برداشت ہے، انٹالرنس، اس کی بنیاد کسی بری نیت پہ نہیں تھی، بلکہ انسان کے اپنے خوف پر رکھی گئی تھی۔ یہ واقعی سننے میں کافی حیران کن لگتا ہے کہ خوف نے انٹالرنس کو جنم دیا۔ بالکل، تو پچھلے لیکچر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم انہی حیران کن دعووں کی تہہ تک جائیں گے۔ آج ہم جن سورسز کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ مصنف کے اس نظریے پر مبنی ہے کہ کثیر الدیوتا یعنی پولیتھیزم کا جو نظام تھا وہ کس طرح اور کیوں وحدانیت یعنی مونوتھیزم میں تبدیل ہوتا ہے۔ آخر
نتیجے کے طور پر ان دونوں نظاموں میں برداشت یا ٹالرنس کا کیا فرق سامنے آتا ہے، یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک لمبا اور بہت دلچسپ سفر ہے۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ قدیم انسان آخر اس پوری کائنات کو دیکھتا کس نظر سے تھا۔ کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ یہ کوئی عقلی سوچ نہیں تھی، ہے نا؟ ہاں بالکل نہیں۔ اس کے مطابق یہ کوئی فلسفیانہ سوچ نہیں تھی جس نے ایک کامل خدا کے تصور کو جنم دیا، بلکہ خوف اور چاپلوسی کی وہ نفسیات تھی جس نے آج کے مذہبی عقائد کی بنیاد رکھی۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو آج کے بہت سے رویے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر قدیم عقائد کی ابتدا سے شروع کریں تو مصنف ایک ایسی بات کہتا ہے جو سننے والوں کے لیے یقیناً نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق پولیتھیزم پر یقین رکھنے والے ابتدائی لوگ وہ اپنے ان دیوتاؤں کو اس کائنات کا خالق مانتے ہی نہیں تھے۔ صحیح، وہ انہیں عظیم ڈیزائنرز نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل، بلکہ وہ تو ان دیوتاؤں کو ہمارے آباء و اجداد کی کہانیوں میں جو پریاں اور بھوت پریت ہوتے ہیں نا، ہاں، ایلز اور فیری جن کو ہم کہتے ہیں، ہاں بالکل ان جیسی بس غیر ممائی طاقتیں سمجھتے تھے۔ یہ صرف ایسی طاقتیں تھیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن آپ کے روزمرہ کے کاموں میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ اور سورسز میں اس کی بڑی عجیب مثالیں دی گئی ہیں۔ ان دیوتاؤں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کسی دنیاوی طاقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چینی لوگوں کے بارے میں مصنف بتاتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کو پیٹتے تھے۔ ہاں، جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو وہ باقاعدہ اپنے بتوں کو سزا دیتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں۔ یا اللہ، مطلب اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں اپنے ہی بھگوان کو مار رہی ہوں۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ بالکل، اور اسی طرح لیپلینڈرز کو دیکھ لیں۔ وہ انتہائی ٹھنڈے علاقوں میں رہتے تھے تو راستے میں کسی بھی عجیب شکل والے پتھر کو دیکھ کر اسے دیوتا مان لیتے تھے۔ بس ایک پتھر کو؟ ہاں، بس ایک پتھر کو۔ ان کے ذہن میں کسی عظیم تخلیق کا خیال نہیں تھا، بس ایک عجیب چیز دیکھ لی اور ڈر گئے۔ یا پھر قانونی قبیلے کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب وہ چاہتے تھے کہ غیر ملکی دیوتا ان کے علاقے سے نکل جائیں تو وہ اپنی سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہوا میں اپنے نیزے لہراتے تھے۔ ہوا میں نیزے لہراتے تھے؟ مطلب وہ آسمان سے لڑتے تھے؟ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ نیزے چلا کر وہ ان دیوتاؤں کو ڈرا کر بھڑا دیں گے، بالکل جیسے کسی جانور کو بھڑایا جاتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ اور رومیو کا جوپیٹر کے ساتھ رویہ بھی تو دیکھے۔ وہ جوپیٹر کو اس کی پرانی بہادری اور عاشقیوں کی کہانیاں سنا کر خوش کرتے تھے۔ ہاں، بالکل جیسے کسی باس کو خوش کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ویسے ہی جیسے کسی بوڑھے اور مغرور شخص کی خوشامد کی جاتی ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ہومر اور ہیسیوڈ جیسے مفکرین کے مطابق دیوتا اور انسان دونوں ہی فطرت کی نامعلوم طاقتوں سے پیدا ہوئے، جسے وہ کیوس کہتے تھے۔ ہاں، کیوس، جسے اردو میں ہیولا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اندھی اور بے شکل طاقت تھی، یعنی دیوتاؤں نے کائنات نہیں بنائی بلکہ کائنات کی ان اندھی طاقتوں نے دیوتاؤں کو پیدا کیا۔ بالکل، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ آتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ابتدائی انسان ان دیوتاؤں کو کسی چڑچڑے ہمسائے یعنی اریٹیبل نیبر کی طرح سمجھتے تھے، ایک ایسا ہمسایہ جسے اپنا کام نکلوانے کے لیے خوش رکھنا پڑتا ہے یا کبھی کبھی لڑ کر بھگانا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل، اگر وہ خالق نہیں تھے تو پھر مجھے یاد آتا ہے ایپیکورس کا وہ واقعہ۔ ہاں، جب اس نے اپنے استاد سے سوال کیا تھا۔ صحیح، جب اس نے پوچھا تھا کہ اگر سب کچھ پہلے ہائیولا یعنی کیوس سے نکلا ہے تو پھر وہ پہلا ہائیولا کہاں سے آیا؟ اور اس کے استاد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے آگے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہاں جو بات انتہائی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مصنف ان قدیم پولیتھیسٹ لوگوں کو دراصل توہم پرست ملحد یعنی سپرسٹیشس ایتھیسٹس قرار دیتا ہے۔ رکیے، توہم پرست ملحد، یہ تو اپنے آپ میں ایک آکسی مورون لگتا ہے۔ مطلب ایک تضاد ہے، اگر وہ پتھروں کو اور خداؤں کو پوج رہے ہیں تو وہ ملحد یعنی ایتھیسٹ کیسے ہوئے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے، کیونکہ ملحد تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی بھی غیر فطری طاقت پر یقین ہی نہ رکھے۔
صحیح، لیکن یہ تضاد دراصل ایک بہت گہری نفسیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مصنف یہاں ایتھیزم کا مطلب یہ نہیں لے رہا کہ وہ سپر نیچرل کو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر وہ ان کو ایتھیسٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایتھیزم اس حوالے سے تھے کہ ان کے پاس کسی اعلیٰ ڈیزائن، کسی سپریم خالق کا یا کائنات کو چلانے والی کسی مرکزی انتظامیہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اچھا، یعنی آج کا ایتھیسٹ جیسے کسی سپریم خالق کو نہیں مانتا؟ بالکل ویسے ہی وہ قدیم لوگ بھی کسی ایک کامل خالق کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے خدا بس انہی کی طرح اس کائنات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ان کے پاس طاقت تھوڑی زیادہ تھی، وہ ان سے ڈرتے تھے اور رشوت دے کر اپنا کام نکلواتے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ان کا ابتدائی تصور صرف چھوٹی موٹی طاقتوں تک محدود تھا کہ بس طوفان رک جائے، تو پھر یہ پولیتھیزم کا نظام اچانک ایک عظیم وحدانیت یا مونوتھیزم میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہی تو وہ سائیکولوجیکل تبدیلی ہے جس کی مصنف بات کرتا ہے۔ ایک عظیم اور کامل خدا کا تصور کہاں سے آیا جس نے ہر چیز تخلیق کی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مصنف اس تبدیلی کی وجہ انسان کی عقل کو نہیں مانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ کائنات کی پیچیدگی دیکھ کر ایک خدا کے قائل نہیں ہوئے۔ ہاں، ڈیزائن کی وجہ سے نہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ہاتھ کے جوڑوں کو ہی لے لیں، جو ہر طرف مڑنے کے بجائے ایک ہی طرف مڑتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو پکڑ سکیں۔ ابتدائی لوگوں نے اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ واہ کیا بہترین بنانے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسان ان فطری کرشموں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ انہیں روٹین سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سورج کا وقت پر نکلنا انہیں حیران نہیں کرتا۔ وحدانیت کی طرف ان کا جھکاؤ اصل میں اچانک آنے والی آفتوں کے خوف کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے؟ یعنی جب اچانک کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس کا علاج نہ ہو؟ ہاں، یا کوئی سخت طوفان آتا ہے جو بستیاں اجاڑ دے، یا قحط پڑتا ہے، تو انسان انتہائی سخت خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اب جب لوگ کسی ایک مقامی دیوتا سے ڈر جاتے ہیں تو وہ آفت سے بچنے کے لیے اس کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں۔ فلیٹری۔ بالکل، فلیٹری۔ اور یہ سلسلہ نسل در نسل اس قدر بڑھتا ہے کہ وہ اس محدود دیوتا کو ہر چیز کا مالک اور لامحدود طاقتوں کا حامل قرار دے دیتے ہیں، صرف اس امید میں کہ شاید اس طرح وہ زیادہ راضی ہو جائے۔ مطلب ہر آنے والی نسل اپنے سے پہلے والی نسل سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے دیوتا کی تعریف کرتی ہے۔ کیا یہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسے دفتری سیاست میں ہوتا ہے؟ دفتری سیاست؟ یہ کیسی تشبیہ ہے؟ یعنی کچھ چپلوس ملازمین اپنے مینیجر کو خوش کرنے کے لیے اس کی دن رات تعریفیں کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کے سب سے قابل انسان ہیں، پھر کہتے ہیں پوری بلڈنگ آپ کے سر پر چل رہی ہے، اور آخر کار اسے پوری کمپنی کا عظیم ترین لیڈر بنا کر پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ واقعی سی ای او مان لیا جاتا ہے۔ ہاں، دفتری سیاست والی یہ تشبیہ تو اس اصل نفسیات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ مصنف بھی یہی کہتا ہے کہ عقائد کی یہ تبدیلی کسی عقلی سوچ کا نتیجہ نہیں تھی، یہ خالصتاً انسانی خوف اور خوشامد پر مبنی تھی۔ اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ بہت واضح مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کیتھولک عقائد میں ورجن میری کا درجہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بلند سے بلندتر ہوتا گیا۔ لوگوں نے آفتوں سے بچنے کے لیے ان کی اس قدر خوشامد کی کہ انہیں عظیم قدرت کے قریب تصور کیا جانے لگا۔ یا جس طرح قدیم یہودیوں کے ایک چھوٹے مقامی دیوتا کو وقت کے ساتھ پوری کائنات کے خالق کے طور پر ابھارا گیا۔ بالکل ویسے ہی، یہاں تک کہ ہومر کو دیکھ لیں، جو قدیم یونانی عقائد کا اتنا بڑا لکھاری تھا، اس کی اپنی تحریروں میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ ایک جگہ وہ کسی اور فطری مخاص کو باپ کہتا ہے اور دوسری جگہ جوپیٹر کی خوشامد کرتے ہوئے اسے خداؤں کا باپ لکھ دیتا ہے۔ حالانکہ انہیں عقائد کے مطابق جوپیٹر تو خود بعد میں پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنے باپ سے طاقت چھینی تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ سب مکمل طور پر خوشامد کی انتہا تھی۔ یہ خوشامد اور در کی نفسیات واقعی عجیب ہے۔ ایک محدود طاقت کو در کے مارے عظیم بنا دینا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، جب انسان خوشامد کرتے کرتے ایک عظیم وحدانیت تک پہنچ گیا تو کیا یہ سفر وہاں جا کے رک جاتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔
کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. انسان کا ذہن ایک پینڈولم کی طرح ان دو انتہاؤں کے درمیان یعنی پولیتھیزم اور مونوتھیزم کے بیچ جھولتا رہتا ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو واقعی یہ انسانی نفسیات کی ایک گہری کشمکش ہے جس میں دماغی تھکاوٹ کا بڑا کردار ہے. دماغی تھکاوٹ؟ وہ کیسے؟ مصنف واضح کرتا ہے کہ جب آپ دیوتا کو ابتدائی شکل سے نکال کر ایک لامحدود، ہر جگہ موجود اور روحانی شکل دے دیتے ہیں تو عام انسان کا ذہن اتنے ایبسٹریکٹ تصور کو ہضم ہی نہیں کر پاتا. ایک ایسی طاقت جس کا نہ کوئی روپ ہے نہ جگہ، اسے تعلق جوڑنا عام دماغ کے لیے تھکا دینے والا کام ہے. صحیح. یعنی ان کی فہم اس پر دھیان جمانے سے قاصر رہتی ہے، اور اسی ناسمجھی کی وجہ سے انسان کو دوبارہ ایسے درمیانی وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیٹرز یا ڈیمی گاڈز جو ان جیسے ہوں. ہاں، جن کی کوئی شکل ہو جس سے وہ جذباتی طور پر جڑ سکیں. تو اس سے نظام دوبارہ آہستہ آہستہ پولیتھیزم یا مورتی پوجا کی طرف گرنے لگتا ہے. لیکن جب یہ نظام دوبارہ بہت زیادہ بھونڈا یا گراس ہو جاتا ہے، جہاں لوگ ہر پتھر کو سجدے کرنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انسان کی عقل کو پھر سے شرم محسوس ہوتی ہے اور وہ اس ابھنڈے پن سے بچنے کے لیے دوبارہ ایک خالص وحدانیت کی طرف بھاگتا ہے. یہ گول چکر مسلسل چلتا رہتا ہے. صحیح. اس پینڈولم کی حرکت کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. ذرا اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ تاریخ میں مذاہب نے اس واپسی کے سفر کو روکنے کی کوشش بھی کی ہے نا؟ بالکل. جیسے یہودیوں اور مسلمانوں نے انسانوں کی تصویر کشی اور مجسمہ سازی پر اسی لیے اتنی سخت پابندی لگائی تھی. اچھا، تو تصویروں پر پابندی کا اس سے تعلق ہے؟ ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ انسان میں یہ فطری خامی ہے کہ وہ لمبے عرصے تک تجریدی یا بے شکل خدا پر دھیان نہیں رکھ پاتا. اگر اسے کوئی مجسمہ فراہم کیا گیا تو وہ دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ جائے گا. یہ پابندی اس پینڈولم کو روکے رکھنے کے لیے تھی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر بے معنی رسمیں اپنا لیتے ہیں تاکہ انہیں لگے کہ وہ اس خدا سے فزیکل رابطے میں ہیں. چونکہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تو وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو انہیں محسوس ہوں. جیسے مسلمانوں میں ختنہ کرنے کا رواج، جس میں جسمانی تبدیلی کے ذریعے خدا سے تعلق محسوس کیا جاتا ہے. یا پھر کیتھولکس کا اپنے گلے اور پیٹھ پر کپڑے کے مخصوص ٹکڑے باندھنا، یہ سوچ کر کہ اس ٹھوس چیز سے مالک ان کی حفاظت کرے گا. اور گیٹس قبیلے کی وہ عجیب حرکت بھی یاد کریں. او ہاں، جب طوفان آتا تھا تو وہ آسمان پر بادلوں کو تیر مارتے تھے. سوچئے، ایک عظیم طاقت کو متاثر کرنے کے لیے آسمان پر تیر چلانا کتنی عجیب حرکت ہے، لیکن انسان کو فزیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری حرکتیں، چاہے تیر چلانا ہو یا کپڑے باندھنا، اس کشمکش کا نتیجہ ہے کہ انسان ایک لامحدود خدا بھی چاہتا ہے، لیکن ذہنی سکون کے لیے ایک ٹھوس چھبی بھی چاہتا ہے جسے وہ چھو سکے. صحیح. اب یہاں ہم اس حصے پر آتے ہیں جو اس پورے مطالعے کا انتہائی سنجیدہ پہلو ہے. عقائد کے اس ارتقاء کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر ٹالرنس یا برداشت کے حوالے سے؟ یہ حصہ تھوڑا حساس ہے. ہاں، اس لیے میں سننے والوں کے لیے واضح کر دوں کہ ان ذرائع میں موجود جو سیاسی یا مذہبی بیانیے ہیں وہ محض مصنف کا اپنا تاریخی تجزیہ ہے. ہم یہاں کسی عقیدے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے. ہمارا مقصد صرف فراہم کردہ مواد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے. یہ وضاحت واقعی ضروری تھی تاکہ آسان انداز میں بات آگے بڑھ سکے. تو اگر ہم مصنف کے موازنے کو دیکھیں تو وہ واضح طور پر پولیتھیزم کو مذہبی برداشت کے حوالے سے بہتر مانتا ہے. یعنی وہ زیادہ برداشت والے تھے. اس کے نزدیک یہ نظام بہت سوشبل ہے، کیونکہ جب آپ مانتے ہیں کہ آپ کے دیوتا کے اختیارات محدود ہیں، اس کا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے، تو آپ دوسرے مذاہب کے دیوتاؤں کو بھی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. آپ کو ان سے خطرہ نہیں لگتا. جس کی سب سے اچھی مثال رومیوں کی دی گئی ہے. رومی لوگ جب کسی نئے علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہاں کے دیوتاؤں کو جھٹلاتے نہیں تھے، بلکہ انہیں اپنے ہی خداؤں کے دربار میں شامل کر لیتے تھے. سوائے مصریوں کے. ذرائع میں اس ایکسیپشن کا بھی ذکر ہے. مصریوں کا کیا مسئلہ تھا؟ مصریوں کے مختلف قبائلے مختلف جانوروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے. اب جس قبائلے کا دیوتا کتا تھا، اس قبائلے کے ساتھ امن میں رہنا مشکل تھا جس کا دیوتا بلی ہو. اچھا، تو انہوں نے
جانوروں کی وجہ سے جنگیں کیں۔ ہاں، مصنف بتاتا ہے کہ ان جانوروں کی پوجا کی وجہ سے ان کی واقعتاً جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس ایک مثال کو چھوڑ کر قدیم پولیتھیزم میں برداشت بہت زیادہ تھی۔ جیسے اوریکل آف ڈیلفی سے جب پوچھا گیا کہ کون سی عبادت بہتر ہے، تو ان کا جواب تھا جو اس شہر کا قانون طے کر دے۔ یعنی وہاں کسی ایک مطلق مذہبی سچائی یعنی ایبسولوٹ ٹروتھ کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، جو جہاں تھا وہ وہاں ٹھیک تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر پولیتھیزم والے لوگ اتنے برداشت کرنے والے تھے تو وحدانیت یعنی مونوتھیزم میں صورتحال کیوں بدل جاتی ہے؟ کیونکہ مونوتھیزم کا بیسک سٹرکچر الگ ہے۔ کیا ہم اس کی مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ پولیتھیزم کا نظام ایک کھلی منڈی یعنی فری مارکیٹ کی طرح ہے، جہاں کئی دکاندار ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں، لوگ جہاں سے چاہیں سودا لیں، جبکہ وحدانیت ایک سخت اجارہ داری یعنی منوپلی کی طرح ہے؟ آپ کی یہ فری مارکیٹ اور مونوپولی والی تشبیہ مصنف کے اصل موقف کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ کیونکہ وحدانیت میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی سچا خدا ہے، اور جب آپ یہ مان لیں تو باقی تمام عقائد خود بخود باطل اور شیطانی لگنے لگتے ہیں۔ مونوپلی کسی بھی دوسرے مقابلے کو مٹا دینا چاہتی ہے۔ بالکل، مونوتھیزم ایک مونوپلی کی طرح ہی برتاؤ کرتی ہے، جہاں کسی اور نظریے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جب سچائی صرف ایک ہے تو باقی سب جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو برداشت کرنا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ عدم برداشت آگے جا کر کتنی شدت اختیار کرتی ہے۔ مصنف اس کو سمجھانے کے لیے تاریخ کا ایک انتہائی دل دہلا دینے والا موازنہ کرتا ہے۔ وہ اسپین کی انکویزیشن کا مقابلہ قدیم کارتھیج یا میکسیکو کی انسانی قربانیوں سے کرتا ہے۔ انسانی قربانی سے؟ وحشت یعنی زندہ انسانوں کی قربانی۔ قدیم قبائل اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی قربانی دیتے تھے، جو یقیناً نہایت خون ریز اور ظالمانہ عمل تھا۔ بالکل، عام دماغ میں فوراً یہی آئے گا کہ انسانی قربانی سے زیادہ خوفناک بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اسپین کی انکویزیشن اس سے زیادہ بری کیسے ہو سکتی ہے، جہاں لوگوں کو عقائد کی وجہ سے عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہی مصنف کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ انکویزیشن ایک ایسا نظام تھا جہاں لوگوں کو صرف اس شک پر زندہ جلا دیا جاتا تھا کہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ انسانی قربانی خون ریز تھی، لیکن انکویزیشن معاشرے کے لیے اس سے بھی زیادہ تباہ کن تھی۔ ایسا کیوں؟ دونوں میں ہی تو جانے جا رہی ہیں۔ کیونکہ قربانی کے لیے لوگ اکثر قرہ اندازی سے چنے جاتے تھے یا جنگی قیدیوں کو چنا جاتا تھا، لیکن انکویزیشن نے ان چن کر کس کو نشانہ بنایا؟ انہوں نے معاشرے کے علم، نیکی اور سوچنے کی آزادی کو نشانہ بنایا۔ پورا معاشرہ جہالت اور غلامی میں چلا گیا۔ بالکل، ایک مطلق سچائی کو زبان اور تلوار کے زور پر لاگو کرنے کے اس جذبے نے آزادی فکر کا گلا گھونٹ دیا۔ قربانی صرف جسم مارتی تھی، لیکن انکویزیشن نے معاشرے کی روح مار دی۔ یہ واقعی ہوش ربا اور رونقیں کھڑے کر دینے والا تجزیہ ہے۔ اس موازنے سے ٹھیک ٹھیک سمجھ آتا ہے کہ مصنف کس نفسیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں، تاکہ ہم ہسٹری کی ان غلطیوں کو سمجھ سکیں۔ تو اگر ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان کے ابتدائی خوف اور اس کی اپنی بچاؤ کی چپلوسی نے غیر مارائی طاقتوں کو وقت کے ساتھ عظیم ترین خداؤں میں بدل دیا۔ بالکل، اور ہم نے اس پینڈولم کو بھی سمجھا جو ایبسٹریکٹ اور فزیکل ضرورت کے درمیان جھولتا ہے۔ صحیح، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اسی عقلی ارتقاء نے آگے چل کر اپنے ساتھ مذہبی عدم برداشت، تعصب اور اپنے مطلق سچ کے نام پر دوسروں کو مٹا دینے کی اس بے رحمی کو جنم دیا جس نے معاشرے کی روح کو تباہ کیا۔ یہ ہسٹری کا ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑے جاتی ہوں جو ان ذرائع میں دی گئی بحث سے بھی آگے کی بات ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اسے آج کے دور سے جوڑا جائے۔ اگر انسانی ذہن میں ایک مطلق، کامل اور ناقابل تنقید سچائی تراشنے کی اتنی گہری اور خطرناک عادت موجود ہے، تو کیا آج کے اس جدید دور میں ہم نے ان دیوتاؤں کی جگہ اپنے سیاسی، سماجی یا نظریاتی لیڈروں کو تو نہیں دے دی؟
یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم آج بھی کسی ایک سیاسی شخصیت یا آئیڈیالوجی کو ایبسولوٹ ٹروتھ مان کر اس سے اختلاف کرنے والوں کو باطل یا غدار قرار نہیں دے رہے؟ کیا ہم آج بھی اپنی سیکولر زندگیوں میں ٹھیک اسی عدم برداشت کا مظاہرہ مختلف نظریات کے نام پر نہیں کر رہے جس کی نشاندہی ان قدیم مذاہب میں کی گئی تھی؟ واقعی لگتا ہے کہ بس ہسٹری نے اپنے کردار بدلے ہیں، نفسیات نہیں۔ سوچئے گا ضرور اس بات پر۔ خیر، اگلی نشست میں ہم اگلے باب کا مطالعہ کریں گے تاکہ اس بحث کے مزید حیران کن پہلوؤں کو سمجھا جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تصور کریں کہ ایک دشمن سپاہی کو جنگ میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر اسے ہر طرح کا دنیاوی لالچ دے کر ایک نیا مذہب قبول کروایا جاتا ہے۔ اگلے دن جب اسے سکھانے والا پادری اس کا امتحان لینے کے لیے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی خدا کتنے ہیں، تو وہ سپاہی بڑی معصومیت سے جواب دیتا ہے کہ ایک بھی نہیں، کیونکہ آپ نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ صرف ایک خدا ہے، اور کل ہی کی تو بات ہے میں نے اسے روٹی کی شکل میں کھا لیا تھا۔ ہاں، یہ واقعہ بظاہر جتنا مزاحیہ ہے اس کے اندر اتنی ہی گہری سوچ چھپی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے کا آغاز ہم اسی بظاہر مزاحیہ لیکن سوچ میں مبتلا کر دینے والے واقعے سے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم ایک ایسے قدیم اور پیچیدہ فلسفیانہ متن کا مطالعہ کر رہے ہیں جو انسانی ذہن کے ایک انتہائی تاریک پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ اور دیکھیں، اس متن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ محض تاریخ کے واقعات بیان نہیں کرتا، بلکہ ان واقعات کے پیچھے جو انسانی نفسیات ہے اس کی پوری سرجری کرتا ہے۔ ہاں، اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ واضح کر دوں کہ اس تجزیے میں جو بھی تاریخی اور سیاسی حوالے ہم زیر بحث لائیں گے وہ خالصتاً اس قدیم متن اور تاریخی ذرائع پر مبنی ہے۔ یعنی ہمارا مقصد کسی خاص نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے، بلکہ غیر جانبدار رہ کر صرف ان خیالات کو سمجھنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصنف کا بنیادی استدلال کیا ہے، اور اس کا وہ استدلال جو پوری کتاب میں ایک دھاگے کی طرح چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین چیزوں کی خرابی بدترین نتائج کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ بظاہر ایک تضاد نہیں لگتا۔ میرا مطلب ہے عام فہم تو یہی کہتا ہے کہ اگر ایک نظریہ بنیادی طور پر خالص اور شاندار ہے تو اس کا نتیجہ بھی معاشرے میں کچھ بہتری کی صورت میں ہی نکلنا چاہیے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب ایک معاشرہ اپنے عقیدے میں کسی انتہائی اعلیٰ طاقت یا لامحدود خوبیوں والے دیوتا کا تصور قائم کرتا ہے تو انسانوں کو بھی منطقی طور پر ان خوبیوں کی پیروی کرنی چاہیے نا۔ لیکن مصنف کے مطابق حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلتی ہے، اور یہیں پر انسانی نفسیات کا وہ پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کسی دیوتا یا طاقت کو خود سے بے انتہا یعنی لامحدود حد تک برتر تصور کر لیتا ہے، ایک ایسی طاقت جو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت گہرا اور دبانے والا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اس طاقت کے سامنے خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل، اس بے پناہ برتری کے احساس کے نیچے دب کر انسان انتہائی ذلت اور عاجزی محسوس کرتا ہے، اور جن خوبیوں کو وہ اپناتا ہے مصنف انہیں راہبانہ خوبیاں کہتا ہے۔ راہبانہ خوبیاں یعنی ہر قسم کے دکھ کو بس خاموشی سے سہتے رہنا، خود کو حقیر سمجھنا اور عمل کے بجائے صرف برداشت پر زور دینا۔ ہاں بالکل۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا وہ تصوراتی دیوتا اونچا ہوتا گیا، انسان نے خود کو اتنا ہی زیادہ زمین میں گاڑ لیا۔ درست، اور اس رویے کو سمجھنے کے لیے مصنف پرانے دیومالائی دور کے عقائد یعنی جسے ہم پیگنزم کہتے ہیں اس کا موازنہ کرتا ہے۔ اچھا، ان پرانے دیومالائی عقائد میں کیا مختلف تھا؟ ان میں دیوتا انسانوں سے بہت زیادہ مختلف یا لامحدود حد تک برتر نہیں سمجھے جاتے تھے۔ وہ دیوتا انسانوں کی طرح غصہ بھی کرتے تھے، غلطیاں بھی کرتے تھے۔ چونکہ وہ دیوتا انسانوں کی پہنچ سے بہت زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے ان معاشروں میں خوف کے بجائے ہمت، آزادی اور مسابقت کے جذبات پروان چڑھے۔ جیسے وہ ہرکیولیس کی کہانیاں ہیں۔ بالکل، ہرکیولیس جیسے ہیروز کا تصور اسی لیے مقبول ہوا کیونکہ انسان کو لگتا تھا کہ وہ بھی اپنی بہادری اور طاقت سے دیوتاؤں کی مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔
اس سوچ نے معاشرے میں ایک متحرک ہمت پیدا کی۔ یہ بات نہ مجھے میکیاولی کے اس مشہور مشاہدے کی یاد دلا رہی ہے جس کا حوالہ مصنف نے بھی دیا ہے۔ غیر فعال ہمت والا مشاہدہ۔ ہاں، میکیاویلی کا ماننا تھا کہ کچھ نظاموں نے انسانوں کے اندر محض غیر فعال ہمت یعنی پیسو کریج پیدا کی، ایک ایسی ہمت جس کا مقصد ظلم کے خلاف کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ بس خاموشی اور صبر سے اس ظلم کو سہنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی دفتر میں بنایا گیا ایک نہایت شاندار اصول وقت کے ساتھ ساتھ ایک اندھی اور دم گھونٹ دینے والی بیوروکریسی میں بدل جائے۔ یہ بیوروکریسی والی تشبیہ تو آپ نے بڑی زبردست دی ہے، اور مصنف نے اسی غیر فعال اور فعال ہمت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے دو انتہائی دلچسپ تاریخی کرداروں کا موازنہ بھی کیا ہے۔ وہ براسیڈاس اور سینٹ بیلرمین والا موازنہ نا؟ جی ہاں، ایک طرف یونانی شہر اسپارٹا کا ایک انتہائی بہادر جنگجو اور کمانڈر براسیڈاس تھا جو اپنی بے خوفی کے لیے مشہور تھا۔ دوسری طرف کیتھولک چرچ کے ایک محترم سینٹ بیلرمین کی مثال ہے۔ یہ دونوں کردار ہمت کے بالکل متضاد فلسفوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں گزاری وہ ایک دن ایک عام سے چوہے کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ چوہا کیا کرتا ہے؟ وہ چوہا اپنی جان بچانے کے لیے اس عظیم جنگجو کی انگلی پر کاٹ لیتا ہے۔ اب براسیڈاس اسے مارنے کے بجائے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حقیر سے حقیر چیز محفوظ رہ سکتی ہے اگر اس کے اندر اپنا دفاع کرنے کی جرت ہو۔ یعنی وہ ایک معمولی چوہے کی مزاحمت کی داد دے رہا ہے۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں اپنا دفاع کرنے کی کتنی قدر تھی۔ اور اس کے بالکل برعکس جب ہم سینٹ بیلامن کی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں، وہ واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ جہاں وہ خون چوسنے والے کیڑوں کو خود پر حملہ کرنے دیتا تھا اور انہیں مارتا نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کو تو اپنی قربانیوں کا صلہ آخرت میں مل جائے گا، لیکن ان غریب کیڑوں کے پاس تو صرف اسی موجودہ زندگی کا مزہ ہے، تو انہیں ان کا حصہ لینے دیا جائے۔ ایک منٹ، یعنی وہ کیڑے مارنے کے بجائے خود کو کٹوا رہا تھا۔ بظاہر تو بیلرمن کا عمل زیادہ رحم دلی والا معلوم ہوتا ہے، تو کیا واقعی براسیڈاس کا رویہ بیلرمن سے بہتر تھا؟ دیکھیں، مصنف کا نقطہ یہاں یہ نہیں ہے کہ کون سا عمل زیادہ پرامن ہے، وہ دراصل معاشرتی نفسیات پر بات کر رہا ہے۔ بیلرمن کا عمل ایک ایسے ذہن کی عکاسی کرتا ہے جس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ اچھا، جب یہ سوچ ایک پورے معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ معاشرہ ظالموں کے سامنے بھی اسی طرح لیٹ جاتا ہے جیسے بیلرمن ان کیڑوں کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ اس کے برعکس براسیڈاس کا معاشرہ اپنے وجود کی بقا کے لیے لڑنے کو سراہتا تھا۔ تو مطلب جب انسانی عظمت کا معیار محض دکھ برداشت کرنا بن جائے تو وہ بہترین نظریہ بدترین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل، یہی مصنف کا اصل پوائنٹ ہے۔ یہ تشریف واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بنیادی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم پرانے دیومالائی عقائد کو دیکھتے ہیں تو وہ بے شمار غیر منطقی اور عجیب کہانیوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب منظم نظریات آئے تو کیا ایک معقول اور منطقی نظام کو انسان کی سوچ کو زیادہ سلجھاوا نہیں بنا دینا چاہیے تھا؟ یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ اگر انسان ایک مکمل طور پر عقلی مشین ہوتا نا تو یقیناً ایسا ہی ہوتا، لیکن عوامی مذاہب یا عقائد میں انسان کے اندر بے تکی باتوں اور تضادات کی ایک شدید بھوک پائی جاتی ہے۔ تضادات کی بھوک؟ یعنی انسان خود غیر منطقی چیزیں چاہتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی عقیدہ بالکل سیدھا اور منطق پر مبنی ہو تو وہ لوگوں کی اکثریت کو متاثر ہی نہیں کرتا۔ حیرت، اصرار اور اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کے لیے عقیدت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یعنی عقل اور سادگی انسانی ذہن کے لیے بہت بورنگ ہے۔ اگر کہا جائے کہ بھئی بس سچ بولو اور اچھے پڑوسی بنو تو انسان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی الہامی بات تو ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ اور وہ ترکی کے قیدی بینیڈکٹ کی کہانی جس سے ہم نے آغاز کیا تھا اسی رویے کی بہترین مثال ہے نا۔ انسان جب اسرار کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ کیسی بے تکی باتیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور متن میں ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ پادری والا، جس میں ایک پادری کو مذہبی رسم کے دوران روٹی کے اندر غلطی سے دھات کا ایک سخت ٹکڑا مل جاتا ہے۔ ہاں، اور جب وہ اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گلے میں پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے نگلنا کتنا مشکل ہے۔ بالکل، یعنی جب انسان کسی عقیدے کی پراسراریت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے ذہن کا وہ حصہ جو تنقیدی سوچ کو کنٹرول کرتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے عقیدے کے اندر کا بہت بڑا تضاد بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ صرف کسی ایک گروہ کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک آفاقی رویہ ہے۔
مجھے وہ تیونس کے سفیر اور یورپی راہبوں والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ مثال ہے۔ جب تیونس کا سفیر یورپ آیا تو دونوں فریق ایک دوسرے کے لباس اور رسومات کو دیکھ کر شدید حیرانی اور حقارت کا شکار تھے۔ تیونس کے سفیر کو ان راہبوں کا لباس کسی پاگل پن کی علامت لگ رہا تھا، اور راہب سفیر کو حسی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مانوسیت، یعنی جو چیز ہمارے لیے فیملیئر ہوتی ہے، وہ ہماری آنکھوں پر ایک ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ ہم اپنی عجیب رسومات کو فطری سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں پر ہنسنا ہمیں بڑا معقول کام لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی جڑ میں جائیں تو آخر وہ کون سا محرک ہے جو انسان کو مسلسل اس اندھیرے کی طرف دھکیلتا ہے؟ انسان جان بوجھ کر منطق کو نظر انداز کیوں کرتا ہے؟ مصنف اس کا جواب انسانی بے چینی یعنی اینگزائٹی میں ڈھونڈتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا انجانے مستقبل کا خوف ہے۔ یعنی پرانے ادوار میں جیسے انسان قدرتی آفات اور بیماریوں کے سامنے بے بس تھا۔ بالکل، اور یہ مسلسل بے چینی اس کے ذہن میں ایک ایسے غضبناک اور غیر متوقع دیوتا کا تصور تراشتی ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، اور پھر وہ خود کو تسلی دینے کے لیے اس کی غیر حقیقی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ اندھا خوف ہی توہم پرستی کی جڑ ہے۔ یہاں کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس غیبی طاقت کو راضی کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ سیدھے سادے اچھے کام کیوں نہیں کرتا؟ مثلاً یعنی وہ سچ کیوں نہیں بولتا، ادھار کیوں نہیں چکاتا؟ یہ سیدھی سادی نیکیاں چھوڑ کر وہ خود کو تکلیف دینے والی ڈرامائی رسومات کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سچ بولنا یا ایمانداری دکھانا ایک عام سماجی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ ایک توہم پرست ذہن سوچتا ہے کہ اس میں نے کیا خاص قربانی دی؟ اسے لگتا ہے کہ جب تک وہ کوئی فطرت کے خلاف یا تکلیف دہ کام نہ کرے، طاقت خوش نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اسی لیے ہم تاریخ میں وہ عجیب مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ترکی کے روزوں کا تذکرہ ہے، جہاں لوگ شدید گرمی میں بھوکے پیاسے رہ کر مشقت کرتے ہیں، یا پھر مسکووائٹ کے روزوں میں خود کو کوڑے مارتے ہیں۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ ان اعمال کا دنیاوی فائدہ کوئی نہیں، بس تکلیف ہے، تو یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور اسی لیے تاریخ کا ایک اور حیران کن پیٹرن سامنے آتا ہے۔ معاشرے کے جو لوگ سب سے زیادہ ظالم اور مجرم ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ توہم پرست بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بوملکار اور کیٹیلین کی مثالیں نا؟ بالکل، بوملکار جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور کیٹیلین جس نے روم کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے شدید توہمات کے لیے مشہور تھے۔ جب ان کے اندر کا ضمیر اپنے ہی جرائم کے بوجھ سے کانپ رہا تھا تو وہ سیدھے راستے پر آنے کے بجائے فال نکالنے اور قربانیاں دینے میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ صحیح، ان کا اپنا خوف انہیں پاگل پن کی حد تک توہم پرست بنا دیتا تھا۔ یعنی جب اندر کی دنیا میں گناہ کا احساس ہو تو انسان باہر جادو ٹونے ڈھونڈتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو جب یہ انفرادی نفسیات پورے معاشرے پر لاگو ہوتی ہے تو صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں رومی سلطنت کی ایک نہایت عبرتناک مثال ہے۔ طاعون کی وبا والی مثال؟ جی، جب روم میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تو رومی معاشرے نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی ظالمانہ فتوحات یا بدعنوانی اس کی وجہ ہے۔ انہوں نے اپنے نظام کا تنقیدی جائزہ بالکل نہیں لیا۔ تو انہوں نے اس وبا کا کیا حل نکالا؟ کوئی اسپتال بنائے یا صفائی کی؟ نہیں، انہوں نے ایک نیا اعلیٰ سرکاری افسر مقرر کیا، اور اس افسر کا واحد کام یہ تھا کہ وہ پورے کرفر کے ساتھ جائے اور ایک مخصوص عمارت کے دروازے میں ایک کیل ٹھوک دے۔ صرف ایک کیل ٹھوک دے؟ ہاں، ان کا پختہ عقیدہ تھا کہ اس ستی رسم کی ادائیگی سے دیوتا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وبا ختم ہو جائے گی۔ یہ کیل ٹھوکنے والی بات سن کر واقعی ہنسی آتی ہے، لیکن اگر ہم آج کے جدید دور پر نظر دوڑائیں تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا؟ بالکل، ہم بھی کچھ مختلف نہیں کر رہے۔ آج بھی جب کوئی عالمی معاشی بحران آتا ہے یا ماحولیاتی تباہی ہوتی ہے تو ہم اپنے ظالمانہ معاشی نظاموں پر غور کرنے کے بجائے سطحی اور علامتی طریقوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی ہم بھی مسائل کی جڑ کا علاج کرنے کے بجائے علامتی کام کرتے ہیں۔ ہاں نا، جیسے سوشل میڈیا پر کوئی ٹرینڈ چلا دیا یا کوئی ظاہری رسم ادا کر کے مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا،
ہم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ کیل ہی ٹھوک رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنے گریبان میں نہ جھانکنا پڑے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا اسے۔ ہماری جدید دور کی بے چینی آج بھی ہمیں عقل سے اتنی ہی دور لے جا رہی ہے، اور یہیں پر مصنف ایک حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ مصنف ایک مشہور کہاوت کا حوالہ دیتا ہے کہ جہالت عقیدت کی ماں ہے، یعنی یہ کائنات ایک معمہ ہے، اور انسان جو خود کو منطقی کہتا ہے اکثر اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے ایسی باتوں پر یقین کر لیتا ہے جو کسی بیمار آدمی کے خواب جیسی ہوتی ہیں۔ یہ کتنی غیر آرام دہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے شعور پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمارے رویے اس اندیکھے خوف کے سائے میں طے پاتے ہیں۔ تو مصنف اس کا حلقہ پیش کرتا ہے۔ متن کا اختتام ایک پرسکون لیکن حقیقت پسندانہ سوچ پر ہوتا ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ ان توہمات کے طوفان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان خود کو ان ہجوم کی نفسیات سے دور کر لے۔ اسے فلسفے اور تنقیدی سوچ کا پرسکون راستہ اپنانا چاہیے۔ یعنی جہاں سوال پوچھنے پر پابندی نہ ہو اور عقل جذبات سے دب نہ جائے۔ جی بالکل۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کے اس مطالعے سے واضح ہوا کہ کس طرح ایک بہترین تصور بگڑ کر ظالم نظام بن سکتا ہے۔ انسان کی اپنی بے چینی اور خوف اسے منطق سے ہٹا کر توہم پرستی میں گم کر دیتے ہیں۔ اور وہ خوف آج بھی موجود ہے، بس اس نے اپنا لبادہ بدل لیا ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری سب سے گہری عقیدتیں، ہمارے سخت ترین نظریات صرف ہمارے اندر چھپے انجانے خوف کی پیداوار ہیں، تو آج ہماری دنیا میں جو بے تحاشا شدت پسندی نظر آتی ہے، کیا وہ کسی نئے علم کا نتیجہ ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر یہ شدت پسندی صرف ہمارے جدید دور کے اندیکھے خوف اور بے چینی کا ایک نیا چہرہ ہے؟ کیا ہم آج بھی آنے والی نسلوں کو کسی تباہی سے بچانے کے لیے محض کسی بند دروازے میں کیل تو نہیں ٹھوک رہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔